www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیٹ آؤ, یہاں تک آ جاؤ, سب سمٹ آؤ آگے. بیٹھنے کا جو قاعدہ ہے اس قاعدے سے بیٹھو بھائی. اس طرح سے اگر گڑبڑ کرو تو میں اندر چلا جاؤں گا, تقریر نہیں کروں گا. سننا ہو صحیح طریقے پر بیٹھو آؤ. یہ جگہ خالی کیوں پڑی بیچ میں؟ ہم تو ہندوستان سے یہاں سے تمہیں بات سنانے آئے, تو وہاں سے دیوار سے ایک قدم نہیں پڑھ سکتے. عجیب لوگ ہیں یہاں کے. یہ جگہ سب خالی کر آؤ, قریب کوئی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے. قریب مل جاؤ. اگر آپ فوٹو ویڈیو نہ لیں, اگر ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں. کیا کہہ رہے؟ فوٹو وغیرہ مت لینا, کوئی فوٹو پکچر مت لینا. ہاں, فوٹو نہیں لینا چاہیے. تم نے تمہارے اخبار نے تو دنیا بھر کے فوٹو لے رکھے ہیں, اور ان کو کہہ رہے کہ فوٹو مت لو. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به جمعا فأثرن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ. بزرگوں اور بھائیوں, یہ نئی نئی چیزیں جو وجود میں آتی ہیں ان میں فائدے بھی بہت ہیں اور اس میں بعض نقصانات بھی ہیں. یہ لاؤڈ اسپیکر فائدہ ہے, دور تک لاکھوں آدمیوں تک آواز پہنچا دیجیے اس کے مدد سے, اور اس کا نقصان بھی ہے. وہ نقصان یہ ہے کہ آدمی دور بیٹھا ہے, کبھی آواز آ رہی ہے, قریب جانے کی کیا ضرورت ہے, آواز آ رہی. یہ لاؤڈ اسپیکر کا نقصان ہے. دینی مجلس میں بیٹھنے کا ادب
وہ ہے جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور کی مجلس میں جس طرح بیٹھتے تھے وہ بیٹھنے کا طریقہ، یہ دینی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسے قریب ہو کر، جڑ کر، مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ایک چادر ان پر تان دی جائے تو سب اس چادر کے نیچے آ جائیں۔ یہ دینی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ کوئی بھائی یہ سوچے گا کہ حضور کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اس لیے مل کر قریب نہیں ہوں گے تو آواز نہیں آئے گی۔ اس مجبوری میں صحابہ مل کر بیٹھتے تھے۔ اب کیا مجبوری ہے؟ اب تو لاؤڈ اسپیکر سے 10 میل تک آواز جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو ایسا نہیں ہے۔ مینا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حج فرمایا ہے تو مینا میں حضور کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ مسلمان صحابہ تھے، حج میں شریک تھے۔ مینا میں حضور نے تقریر فرمائی، اونٹنی پر بیٹھ کر تقریر فرمائی، اور حدیث میں ہے کہ پہلا آدمی جس طرح سنتا تھا آخری آدمی بھی اسی طرح سنتا تھا۔ یہ معجزہ تھا۔ انبیاء کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ پہلا آدمی، قریب کا آدمی جس طرح سے بات سنتا تھا آخری آدمی بھی بات اسی طرح سنتا تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کی مجلس میں جو صحابہ سمٹ کر بیٹھتے تھے وہ اس لیے سمٹ کر نہیں بیٹھتے تھے کہ آواز آئے، دور بیٹھیں گے تو آواز نہیں آئے گی، یہ وجہ نہیں تھی۔ 1,00,000 آدمی کا مجمع ہے، آخری آدمی بھی اسی طرح سن رہا ہے۔ پھر صحابہ جو سمٹ کر بیٹھتے تھے وہ دینی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ ہی یہ ہے۔ اور ایک مشہور جملہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دینی باتوں کا جتنا ادب کرو گے اتنا حصہ ملے گا، اور جتنی بے ادبی کرو گے اتنے محروم رہو گے۔ دیکھو مسجد میں جب تک پہلی صف پوری نہ ہو دوسری صف شروع نہیں ہونی چاہیے، دوسری صف جب تک پوری نہ ہو تیسری صف سے شروع نہیں ہونی چاہیے۔ اور تھوڑے سے آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، پھر بھی یہ ہے کہ مل مل کر رہو، ہر ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے سے لگا ہوا ہونا چاہیے، بیچ میں سے ہاتھ پاس کریں تو ہاتھ نہ گزرے۔ 10 آدمی ہیں، کھلے کھلے کھڑے رہیں گے تو کیا حرج ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازیوں کو ہدایت دی کہ کندھے سے کندھا لگا کر مل کر کھڑے رہو، درمیان میں فاصلہ مت رکھو۔ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان تمہارے صفوں کے بیچ میں گھستا ہے، جیسا بکری کا بچہ ذرا سی جگہ ہو تو اس میں گھستا ہے۔ جیسے بکری کا بچہ، ذرا سا بچہ وہ ذرا سی جگہ میں گھسے گا، شیطان اسی طرح گھستا ہے تمہارے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے، لیکن آگے دیکھنا یہ فزیکلی تھا، جسمانی تھا، اور پیچھے دیکھنا یہ معجزہ تھا۔ بات تو سمجھ لینا چاہیے، آگے دیکھنا تو ہر انسان آگے دیکھتا ہے، فزیکلی جسمانی ہر آدمی تو آگے دیکھتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پیچھے دیکھتے تھے تو وہ معجزہ تھا۔ اور قاعدہ یاد رکھو، معجزات انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ظاہر کریں،
نبی جب چاہے کوئی معجزہ دکھانا، نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا. معجزات نبی کے اختیار میں نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں. بس یہ جو حضور پیچھے دیکھتے ہیں یہ معجزہ تھا اور وہ اللہ کے اختیار میں تھا، اور جب اللہ چاہیں گے حضور پیچھے بھی دیکھیں گے. جیسے آگے ہم ہر وقت دیکھتے ہیں ایسا حضور پیچھے ہر وقت نہیں دیکھتے تھے. وہ معجزے کے طور پر دیکھتے تھے، اور معجزہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس معجزے کو ظاہر کریں گے تب وہ حضور پیچھے دیکھیں گے. تو اللہ نے معجزہ ظاہر کیا. حضور نے نماز پڑھاتے ہوئے پیچھے دیکھا کہ لوگوں کے صفوں میں، لوگوں کے بیچ میں فاصلے ہیں. نماز کے بعد حضور نے ہدایت دی، مل مل کر کھڑے رہو، جدا جدا مت کھڑے رہو. میں دیکھتا ہوں تمہارے صف میں درمیان میں جہاں پرجا کشادگی ہوتی ہے وہاں شیطان گھستا ہے، جس طرح سے بکری کا بچہ گھستا ہے. ذرا سی جگہ ہو تو اس میں بکری کا بچہ گھس جائے گا. یہ جو اب امام کے پیچھے 5 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں مگر ایسے کھڑے ہونا ہے، مل مل کر کے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہونا. یہ آداب عبادت ہے، آداب مجلس. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا تصفون کما یصف الملائکۃ عند ربہم. اللہ کے پاس میں فرشتے جس طرح سے قطار باندھتے ہیں، سب باندھتے ہیں، کیا تم اس طرح سب نہیں باندھتے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، فرشتے اللہ کے پاس میں کس طرح قطار باندھتے ہیں، سب باندھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یتمون الصف الاول ثم الثانی. جب تک پہلی صف پوری نہیں ہو جاتی دوسری صف شروع نہیں کرتے. اتنی بڑی مسجد ہے، 4 صفیں اس میں ہو سکتی ہیں. اگر ہم الگ الگ صفوں میں کھڑے رہیں غلط. فرشتے اس طرح اللہ کے بارگاہ میں کھڑے نہیں رہتے، وہ پہلی صف پوری کرنے کے بعد ہی دوسری میں کھڑے رہتے، اس کے بغیر نہیں. میں سمجھا رہا ہوں آداب. بس آداب میں یہ بیچ میں جگہ جو پڑی ہے، اگر آپ ایسا نماز میں صف میں ایسی جگہ بیچ میں چھوڑیں گے تو شیطان بیچ میں گھسے گا، اور شیطان بیچ میں گھسے گا تو وہ یا تو سلائے گا یا دماغ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا، کچھ کا کچھ کرے گا، دینی بات کی طرف آپ کو متوجہ نہیں رہنے دے گا. اس لیے لاؤڈ اسپیکر ہے، ٹھیک ہے، آواز پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر جو مجلس کے آداب ہیں اس آداب کی رعایت اور لحاظ کرنا ضروری ہے. مگر یہ ملک نواب صاحبوں کا ملک ہے، یہاں ہر آدمی نواب صاحب ہے. ہمیں کچھ کہو مت، ہم جو کرنا چاہیں کرنے دو. ارے بھائی کہنا تو پڑے گا، کہنے ہی کے لیے تو آئے ہیں. وہ جب کہنے کے لیے آئے تو کہنا تو پڑے گا ہی. خیر یہ بات تو ویسے ہی تمہید کی بات تھی. آگے بات سنو. اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں انسان بڑا ناشکرا. ناشکرا پتہ نہیں تمہارے بنگالی میں کیا کہتے ہو؟ بولو مولانا خالد صاحب، ناشکر بولتے ہیں. زور سے بولو تاکہ لوگ سنیں. ہاں، انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. ناشکرا مثال لو. ایک شخص نے دوسرے شخص پر دسیوں انعامات احسانات کیے، پھر ایک وقت اس سے کہا بھائی میرا فلاں کام کر دے، اس نے نہیں کرتا. یہ ناشکری ہے. ارے اس نے تجھے 10 احسان تجھ پر کیے ہیں اور وہ تجھ سے ایک کام کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ بھی تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا تو کیا شکر بجا لایا؟ تو نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. میرے بھائیوں سوچو،
اللہ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں، گن نہیں سکتے ہیں، اتنے احسانات کیے. اور احسانات نہیں، ایک احسان کو تم سوچو گے تو گن نہیں سکو گے، اتنے پہلو ہوں گے اس کو. آنکھ اللہ کی ایک نعمت ہے. اس ایک نعمت میں کتنی نعمتیں ہیں. جب آنکھیں نہ رہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس آنکھ کی نعمت میں کتنی نعمتیں تھیں. وہ پتہ چلتا ہے جب آنکھ اللہ کسی کی لے لے. ہاتھ، پیر، انگلیاں، جسم کا رواں ایک ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں ہیں جن کا آدمی ادراک نہیں کر سکتا ہے. جب آدمی ہاتھ سوکھ گیا اب پتہ چلتا کہ وہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے. ایسی اللہ نے انسان پر بے شمار نعمتیں کی ہیں. ان بے شمار نعمتوں میں سے موٹی موٹی 4 نعمتیں میں ذکر کروں. دیکھو، ہم سب مٹی سے بنے ہیں. ہر انسان مٹی سے بنا ہے. دادا دادی جب جنت میں بسائے گئے تو وہاں ان کی اولاد نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ انسان کا پیدا ہونا اللہ نے زمین سے مقدر کیا تھا، مٹی سے مقدر کیا. جسے جنت میں ان کی اولاد نہیں ہوئی. پھر زمین پر اترے تو زمین میں سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ چیزیں کھائی تو بدن میں خون بنا. یہ خون کیسے بنتا ہے؟ ہم جو کھاتے پیتے ہیں، یہ جو زمین میں سے اگتی ہیں نکلتی ہیں، ان چیزوں کو ہم کھاتے پیتے ہیں تو جسم میں خون بنتا ہے. یہ جو خون ہے یہ زمین کا سلالہ ہے، سطح ہے، خلاصہ ہے. پھر وہی خون مادہ بنتا ہے، وہی مادہ رحم مادر میں پہنچتا ہے. وہاں وقد خلقکم اطوارا، کئی مرحلوں سے گزر کر انسان بن کر کے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے. تو ہر انسان مٹی سے بنا ہے، کیونکہ نطفے سے بنا ہے. نطفہ خون سے بنا ہے، اور خون بنا ہے زمین میں سے جو چیزیں اگی ہیں ان کے کھانے پینے کے ذریعے سے خون بنا ہے. تو اللہ نے مٹی کے جس حصے سے یہ بہترین اشرف المخلوقات انسان بنا دیا، اگر اللہ چاہتے تو مٹی کے اس حصے سے کتا بنا دیتے، لومڑی بنا دیتے، بکری بنا دیتے، بھینس بنا دیتے، سانپ بنا دیتے، بچھو بنا دیتے. مگر اللہ کا کرم دیکھو کہ اس حصے سے اللہ نے بڑھا کر کے اشرف المخلوقات انسان بنایا. دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، ہمیں جو اللہ نے انسان بنایا ہے وہ اسی مٹی سے بنایا ہے. اور دوسری تمام جتنے حیوانات ہیں وہ سب اسی مٹی سے. اور حیوانات ہی نہیں، جتنے نباتات ہیں زمین میں سے جتنی چیزیں اگتی ہیں وہ بھی مٹی سے. اور یہ جمادات، یہ پتھر، یہ بھی مٹی سے. ہر چیز مٹی سے بنی. بس اللہ کا اختیار ہے، وہ مٹی کے کسی جز کو لے کر جو چاہے بنا دے. اللہ نے مٹی کے بعض اجزاء سے ہم انسانوں کو بنایا، جو تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوقات ہے. بتاؤ یہ اللہ کی نعمت ہم پر ہے یا نہیں؟ سوچو، اگر اللہ اس مٹی کو جس سے میں بنا ہوں، اس مٹی سے اللہ کتا بنا دیتے، خنزیر بنا دیتے، سور بنا دیتے، سانپ بنا دیتے، بچھو بنا دیتے، تو میری کیا ڈیمانڈ تھی اللہ میں یہاں سے کہ میں کہتا کہ آپ نے یہ کیوں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں. وہ قادر مطلق ہیں، وہ مٹی کے جس جز سے جو چیز چاہیں بنائے. لیکن انہوں نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان سے مٹی کے اس جز سے ہمیں انسانوں کو بنایا، اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا. یہ پہلی نعمت ہے انسانوں پر. اگر انسان کا رواں
जुबान बन जाए और इस एक नेमत का शुक्र बजा लाना चाहे नहीं बजा लाना। बना दिया इंसान, फिर अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत दी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ईमान की दौलत दी। आज दुनिया में 2/3 इंसान ईमान की दौलत से महरूम है। वो कोई हमसे कमतर है? नहीं, हमसे बाज तो बेहतर हैं। आसमान जमीन के खुलाबे मिलाते हैं, आसमानों तक सैयारों तक परवाज करके पहुंचने की कोशिश करते हैं। अक्ल फाहम उनके पास कम नहीं है, बेशुमार अक्ल है, मगर ईमान की दौलत नसीब नहीं हुई। ये ईमान की जो दौलत है, ये मेहनत करके कमा कर हासिल नहीं कर सकते। और कोई दूसरा इंसान भी नहीं दे सकता। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा, जिन्होंने बाप की तरह से हुजूर को पाला पोसा था, आखिर तक ईमान नहीं लाए, इंतकाल हो गया कुफ्र की हालत में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ा ही सदमा हुआ कि चचा ने जिंदगी भर मुझ पर एहसानात किए, मैं उनके एहसान का कोई बदला नहीं दे सका, उनको ईमान की दौलत नहीं मिली। तो ये आयत नाजिल हुई, आप जिसे चाहें ईमान नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे ईमान देते हैं। गोया हुजूर के इख्तियार में भी ये बात नहीं है कि अपने मोहसिन चचा को ईमान की दौलत से माला माल कर दे। अल्लाह का इख्तियार। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दी। देखो सड़क पर बेशुमार इंसान घूम रहे हैं जो ईमान की दौलत से महरूम है, वो 1000 तरह से हमसे बेहतर है जिस्मानी साख्त के एतबार से, लेकिन दौलत ईमान से महरूम है। बस ये जो अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत दी है, इस नेमत का हम शुक्र बजा लाना चाहें तो जिंदगी भर भी अगर हमारे जिस्म का हर बाल जुबान बन जाए, हम नेमतों का शुक्र नहीं बजा लाते। ये जो हमें ईमान मिला, कैसे मिला? एक तीसरी नेमत है, वो ये है कि अल्लाह जल्ला शानहू अम्मा नवालहू ने इंसानियत के आगाज ही से नबूवत का सिलसिला शुरू किया। अंबिया आते रहे, बड़े अंबिया रसूल आते रहे, उन पर आसमानी किताबें आती रही, वो लोगों को दीन समझाते रहे, लोग ईमान लाते रहे। ये सिलसिला चलता रहा यहां तक कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप पर अल्लाह ने अपना कलाम नाजिल किया, कुरान करीम। आपने इंसानों पर मेहनत की, उनको समझाया, तो जिनकी किस्मत में खुश नसीबी थी वो ईमान ले आए। तो ये नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत हुई, अल्लाह ने उनको रसूल बनाकर भेजा और उनके जरिए से हमें ईमान मिला। ये तीसरी नेमत है बहुत बड़ी। अगर हुजूर को न भेजते तो कहाँ हमें ईमान नसीब हुआ होता। हुजूर तशरीफ लाए, उन पर कुरान नाजिल हुआ, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने समझाया, और हमने अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से हमने उनकी बात कबूल की। इसी को कुरान ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम। अल्लाह का मोमिनीन पर बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मोमिनीन में उन्हीं में से एक रसूल खड़ा किया। ये तीसरी नेमत है। पहली नेमत थी अल्लाह ने मिट्टी के उस जर्रे से
جس سے اللہ کوئی بھی مخلوق بنا سکتے تھے، بجائے اس کے ہم انسانوں کو بنایا، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ پھر اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت ملے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور چوتھی نعمت جنت، چوتھی نعمت جنت ہے، یہ مومنین کو ملے گی اور کسی کو نہیں۔ دنیا میں اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں سب کو ملتی ہیں، مومن کو بھی کافر کو بھی۔ دنیا کے تعلق سے اللہ رحمان ہے، نہایت مہربان۔